بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت نمبر 349۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا وہ دوسروں کی عیب جوہی سے باز رہے گا، اور جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خوش رہے گا وہ نہ ملنے والی چیز سے رنجیدہ نہیں ہوگا۔ جو ظلم کی تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل ہوتا ہے۔ جو اہم امور کو زبردستی انجام دینا چاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جو اٹھتی ہوئی موجوں میں پھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے۔ جو بدنامی کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا۔ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ لغزشیں کرے گا، یعنی زیادہ غلطیاں کرے گا، زیادہ کوتاہیاں کرے گا۔ اور جس میں حیا کم ہو اس میں تقوی کم ہوگا، اور جس میں تقوی کم ہوگا اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ جس میں تقوی کم ہوگا فقط اس کا دل مردہ نہیں ہو جائے گا، جس کا دل مردہ ہوگا مولا فرماتے ہیں وہ دوزخ میں جا پڑا۔ جو شخص لوگوں کے عیب دیکھ کر ناک پھول چڑھائے اور پھر انہیں اپنے لیے چاہے وہ سراسر احمق ہے۔ کائنات اب ایسا سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش رہتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے وہ مطلب کی بات علماء کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ حکمت نمبر 350۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں میں جو ظالم ہو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ ظلم کرتا ہے، اپنے سے بالا ہستی کی خلاف ورزی ہے، اپنے سطح پست لوگوں پر قہر و تسلط سے اور ظالموں کی کمک و امداد کرتا ہے۔ حکمت نمبر 351۔ مولا فرماتے ہیں جب سختی انتہا کو پہنچ جائے تو کوشش و فراخی ہوگی، یعنی اس وقت مشکلات کم ہو جاتی ہیں، آسائشیں آ جاتی ہیں، اور جب ابتلا و مصائب یعنی مشکلات، تکلیفیں، مصیبتوں کی کڑی تنگ ہو جائیں تو راحت و آسائش حاصل ہوتی ہے، یعنی اس وقت سکون و آرام حاصل ہوتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدر